حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وأصحابه المكرمين المعظمين وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دیکھیے درود پاک جو ہے یہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی علامت ہے، تو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اور سیدنا محدث اعظم پاکستان مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لائل پور اور حالیہ فیصل آباد میں تشریف لائے تو منکرین میلاد اور مخالفین درود کا دورہ تھا، اور یہاں تک کہ حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب جو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد سید دیدار علی شاہ صاحب، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مجاز، یہ ایسا خاندان ہے جس میں 3 اعلیٰ حضرت کے خلفاء ہیں، مولانا ابو الحسنات، مولانا ابو البرکات، ان کے والد سیدنا دیدار علی شاہ صاحب. تو حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کی معیت میں لائل پور میں پہنچا تو اللہ بابا سنی صحافت الحاج محمد حفیظ نیائی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہیں. حالیہ دنوں میں ان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا ہے. میں یہیں ان سے تعزیت کرتا ہوں، میری دلی تمنا تھی میری ان سے ملاقات ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل سے نوازیں اور صاحبزادی صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضرت الحاج محمد حفیظ نیائی صاحب کو عمر خضری بصحت و عافیت عطا فرمائے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لائل پور سٹیشن پر ہم اترے، اس سے پہلے کہ شہر میں داخل ہوں پتھراؤ کیا گیا کہ یہ بریلوی آ گئے، یہ شہر میں داخل نہیں ہونے چاہیے. فرمایا کہ ہم سٹیشن سے ہی واپس چلے گئے، شہر میں داخل نہیں ہونے دیا. تو آپ فرماتے کہ اس شہر کو درود و سلام کی صداؤں سے گجا دینا یہ مولانا سردار احمد کا کام ہے. تو ہمارے حضرت صاحب قبلہ نواز قوم علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب کے بڑے عقیدت مند تھے سید مرغوب احمد اختر الحامدی رحمۃ اللہ، جنہوں نے سلام رضا پر پہلی تضمین انہوں نے لکھی، اور وہ پہلی تضمین نیائی صاحب بھی تائید فرمائیں گے مکتبہ رضائے مصطفیٰ سے شائع. اب مولانا غلام صاحب شاید تصدیق کریں کہ پتہ انوار عقیدت نام تھا یا بہار عقیدت نام، بہار عقیدت کے نام سے پہلی تضمین شائع ہوئی تھی. انہوں نے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت لکھی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لائل پور شہر جو ہے یہ کیسے فتح ہوا. انہوں نے اس کو سومنات نجد کا نام دیا کہ یہ نجد کا سومنات تھا، جیسے کہ ہندوؤں کا سومنات ہوا ہے، جس کو سلطان محمود غزنوی نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، وہ سومنات ایک ہندوؤں کا تھا. کہتے ہیں یہ نجد کا سومنات تھا، جو لائل پور اب عالیہ فیصل آباد ہے، جس کو عقیدت مند محبت سے سردار آباد بھی کہتے ہیں. تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ نجد کا سومنات تھا، تو اس کو کیسے فتح کیا، وہ کون سی ضرب تھی
وہ کون سا تیشہ تھا، وہ کون سا گرز تھا جو مارا تو یہ ٹوٹے ٹوٹے ہو اور یہ درود و سلام کا شعر بن گیا۔ فرماتے ہیں سومنات نجد توڑا تو نے لائل پور میں، سومنات نجد توڑا تو نے لائل پور میں، سومنات نجد توڑا تو نے لائل پور میں، اللہ اللہ تیری ضرب الصلاۃ والسلام، اللہ اللہ تیری ضرب الصلاۃ والسلام، اللہ اللہ تیری ضرب الصلاۃ والسلام۔ یہ ضرب الصلاۃ والسلام ہے جو آپ بھی کثرت سے لگائیں، یہ وہ ضرب الصلاۃ والسلام حضرت نباز قوم یہاں دائر پور سے لے کے آئے، یہاں لگائی تو یہ بھی سومنات تھا اس دور میں، یہ بھی فتح ہو گیا، تو اور فتح کریں اور ترقیاں فتوحات حاصل کریں، اونچی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لائق صدر احترام حضرات علماء اکرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کی یہ محفل پاک، محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس محدث اعظم پاکستان اور ماہانہ عرس نباز قوم ہے، جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں معراج شریف کا تذکرہ فرمایا ہے پہلے مرحلے کا، جو کہ سورۃ الاسراء کی بھی پہلی آیت ہے اور 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو یہ کیوں سیر کرائی؟ اس کی 33 وجوہات ملا معین واعظ کاشفی الحروی رحمۃ اللہ علیہ نے معارج النبوت میں تحریر کی ہیں، اور وہ 33 وجوہات بیان کرنے کا نہ وقت ہے اور نہ ہی موقع ہے۔ ایک وجہ بیان کر دیتا ہوں۔ فرماتے کہ آسمان اور زمین میں مناظرہ ہوا کہ کون افضل ہے۔ آسمان نے اپنے دلائل لیے،
زمین نے اپنے دلائل دیے، آسمان نے کہا میرے اندر جنت ہے، زمین نے کہا میرے اندر رب کی نعمتیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، صحرا ہے، سمندر ہے، دلیلیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ زمین نے ایک بڑی دلیل قاطع دی کہ میرے اندر حبیب خدا محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ آسمان لاجواب ہوا، اس نے عرض کیا کہ یا اللہ اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلا تاکہ میں بھی ان کے قدموں کو چوم کر برکت حاصل کروں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اور آسمان کی حیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ آسمان کو دیکھیں تو وہ کمان کی شکل میں ہے، دونوں کناروں سے افق کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے اور درمیان سے ایسے کمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس دانے زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک اس دانے زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ایک تو یہ وجہ مولا معین واعظ کاشفی نے بیان کی، ایک میں دور حاضر کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ہمارے طلباء کو یا جو داڑھی رکھ لے یا نماز باجماعت کا پابند ہو جائے تو گھر والوں سے اسے تانا ملتا ہے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، یار تو کیڑیاں گلاں کرن لگ پے اے انسان چند تے پہنچ گیا ہے تو 1400 سال پرانیاں گلاں سن سنا، کیوں جی؟ اس قسم کے تانے ملتے ہیں۔ تو اس کا جواب سفر معراج میں ہے کہ تو چاند پر جانے کی بات کرتا ہے، ہمارے آقا تو وہ ہے جو چاند سے بھی آگے، سورج سے بھی آگے، ستاروں سے بھی آگے، سیاروں سے بھی آگے، عرش معلیٰ سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، لامکاں سے ہو کر اسی رات واپس آئے۔ ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا۔ شہزادہ صدر الشریعہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسی بات کو نظم کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان چاند پہ چلا گیا، اور شہزادہ صدر الشریعہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری وہ ہیں، لوگوں کو آج پتہ نہیں ہے، قانون تحفظ ناموس رسالت سن 85 کی اسمبلی سے آپ نے 295 کا قانون منظور کرایا، تو اپنے محسنوں کی خدمات کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو شہزادہ صدر الشریعہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر انسان گیا، لوگ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر انسان گیا، لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر انسان گیا، ارے چاند سے کئی منزل پر، چاند سے کئی منزل پر طیبہ کا سلطان گیا، ارے چاند سے کئی منزل پر طیبہ کا سلطان گیا۔ سبحان اللہ، چاند سے کئی منزل پر طیبہ کا سلطان گیا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اور اس سفر معراج میں عقیدہ اہل سنت کا جیسا اثبات ہوتا ہے وہ کمال درجے پر ہے، خاص طور پہ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات، کہ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی، ذرا آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا، اللہ کا ہر نبی یہ زندہ تھے تو مسجد اقصیٰ میں سارے اکٹھے ہوئے، تقریباً 1,24,000 کم و بیش اکٹھے ہوئے، اور امام الانبیاء کا تاج حضور کے سر اقدس پر سجایا گیا اور بتایا گیا اول و آخر سب سے اول رتبے پر کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بلند و بالا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں
نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو اس بات کو ضرور بیان کریں۔ آج جو انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات کا انکار کرے، اسے کہو دیکھو واقعہ معراج پڑھ لو کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، یہ بالکل کھل کے سامنے واضح ہو کر آ جاتا ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اس عقیدے کا پرچار کرتے رہے کہ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اور استدلال دیکھو کتنا سادہ اور آسان اور واضح ہوتا۔ فرماتے قرآن کریم میں ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، بولو کان اگر تھے ہوتے تو کانا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، لیکن کیا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو ہیں تو بس ہیں تو بس، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اسی جامع مسجد زینت المساجد میں حضور نباز قوم رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر جب محدث اعظم پاکستان تشریف لائے اور آپ نے حیات الانبیاء پر بیان فرمایا، پروفیسر اکرم رضا نے لکھا کہ یہاں بیان کرتے ہوئے آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، آپ نے یہ تکرار شروع کر دی، زندہ نبی زندہ نبی زندہ نبی زندہ نبی زندہ نبی زندہ نبی، یہ تکرار 8 منٹ تک جاری رہی، اور سارے مجمع پر یہ آپ نے اپنے فیوز سے اور اپنے روحانی فیض سے آشکار کر دیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، اور یہی سچا عقیدہ ہے، یہی برحق عقیدہ ہے۔ تو جو ساری زندگی حیات الانبیاء کا پرچار کرتے رہے، ان کو فیض کیا ملا؟ ان کو بھی حیات جاویدانی سے اللہ نے ہمکنار کر دیا۔ ایک مولانا محمد حسن صاحب ہوئے ہیں، حضرت محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بخاری شریف میں وہ حدیث تلاش کر رہا تھا جس میں ذکر ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور بغیر اجازت روح قبض کرنا شروع کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسرائیل علیہ السلام اگرچہ نورانی ہیں، لیکن جب نورانی صورت بشری میں آئے تو اس کو عوارض بشری لاحق ہوتے ہیں۔ یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس وقت انسانی شکل میں آتے تھے اسرائیل علیہ السلام، اب تو مخفی ہے نا۔ تو آپ نے مکہ مار کر آنکھ نکال دی، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو ابھی مرنا نہیں چاہتا، اس وجہ سے اس نے میری آنکھ نکال دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جا کر اس سے اجازت لینی تھی، اب ایسا کرو ایک مینڈھا لے جاؤ اور انہیں کہو کہ اس کو اوپر ہاتھ پھیر دیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنا عرصہ وہ دنیا میں رہیں گے۔ دیکھو یہ نبیوں کی شان ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا بندہ جو کہے کہ میں ابھی رہنا چاہتا ہوں مجھے نہ لے کے جاؤ؟ تو کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح بشر ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھو نبیوں کی شان، موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے، تو آقا موسیٰ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہو؟ حضور کے حالات میں بھی ایسا ایک واقعہ موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا میں رہے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اور چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور رفیق اعلیٰ کے پاس چلا جائے۔ تو اس نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کر لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سنتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ بات سن کر رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ ابو بکر صدیق کو کیا ہوا؟ حضور تو ایک شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کر لیا ہے، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کہتے یہ بات تب کھلی جب چند دنوں بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ جس شخص کا ذکر ہو رہا تھا وہ حضور اپنا ہی تذکرہ فرما گئے۔ تو مزاج شناس نبوت حضرت ابو بکر صدیق اکبر تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے رمز شناس،
ابو بکر صدیق اکبر تھے، اسی لیے انبیاء اور رسول کے بعد آپ سب سے افضل ہیں۔ سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیق اکبر۔ بولو ذرا، سب سے پہلے کس کا نمبر؟ مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، تذکرے جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، لٹایا جس نے اپنا گھر، سب سے پہلے جس کا نمبر۔ یہ یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ یہ عقیدہ کہ انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، یہ باب فضائل میں سے نہیں ہے، یہ باب عقائد میں سے اور قطعی ہے۔ باب فضائل میں ضعیف حدیث بھی سن لی جاتی ہے، لیکن باب عقائد میں ضعیف حدیث بھی مسموع نہیں ہوتی، اور خبر واحد صحیح بھی ہو تو وہ بھی مسموع نہیں ہوتی، اس سے حجت نہیں لی جا سکتی۔ تو یہ قطعی عقیدہ اہل سنت کا کہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ نہیں مدن یہ اونچی بولے ذرا، کون ہے؟ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ حدیث کی تلاش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کر اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکالی، تو یہ بخاری شریف میں کہاں ہے؟ تو کہتے میں تلاش کرتا رہا، میں نے حوالہ دینا تھا اور اسی پریشانی میں سو گیا، تو خواب میں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب تشریف لے آئے، پردہ فرمانے کے بعد کی بات، بعد میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کیا پریشانی ہے، کیوں گھبراہٹ میں ہو؟ عرض کی یا حضرت اس حدیث کی میں تلاش میں ہوں اور میں نے حوالہ دینا ہے، میں کتنی ورق گردانی کر چکا ہوں، مجھے یہ حدیث مل نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا لاؤ، یہ بخاری کا کون سا ایڈیشن ہے، مجھے پکڑاؤ۔ دیکھ کر فرمایا یہ تو اصح المطابق کا ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ نمبر 142 پر یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور بخاری شریف پکڑی، تو جو میں کافی دیر تلاش کرتا رہا نہ ملی۔ اب صفحہ 142 کھولا صحیح المطابق کی مطبوعہ بخاری کا، تو وہ صفحہ 142 پر وہ حدیث پاک موجود تھی۔ دیکھو جس نے ساری زندگی حیات انبیاء کا ڈنکا بجایا، اللہ نے اس کو بھی حیات جاویدانی سے ہمکنار کر دیا، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، ہم کیوں نہ کہیں، آپ بھی مل کے کہیں۔ آفتاب رضویت تابندہ تھا، تابندہ ہے، تابندہ تھا۔ آفتاب رضویت تابندہ تھا، تابندہ ہے، آفتاب رضویت تابندہ تھا، تابندہ ہے، سن لے اعدا آج بھی سردار احمد زندہ ہے۔ سارا نہ پڑھ سکے، اتنا پڑھنے بڑا مزہ آئے گا۔ سردار احمد، سردار احمد، سردار احمد، سردار احمد۔ ابھی حضرت مولانا عامر رضا صاحب وہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ جو اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے وہ کفارہ ہے، تو وہ کفارہ مل کے کریں تو جلدی ادا ہو جائے گا، زیادہ ادا ہو جائے گا۔ مل کے کہو سردار احمد، سردار احمد، سن لے اعدا آج بھی سردار احمد، سردار احمد، سردار احمد۔ حضرت حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ صاحب مشہد، حضور محدث پاکستان کے شاگرد نے، بخاری شریف انہوں نے پڑھی ہے، بریلی شریف جی، تو فرماتے ہیں کہ ایک دن سماع موتا کا مسئلہ چلا کہ اہل قبور کیسے سنتے ہیں، تو حضور محدث پاکستان دلائل دے رہے تھے۔ دوران دلائل انہوں نے کہتے ہیں میں نے سوال کر دیا کہ یا حضرت یہ قال سے تو مسئلہ حل ہو گیا، حال سے بھی ہونا چاہیے۔ قال سے تو آپ نے دلائل دے دیے، جو بھی عقلی اور نقلی دلائل ہے سب دے دیا، ہم مطمئن ہیں، لیکن جیسے آپ حال کے مسئلے بھی بتا دیتے تو یہ حال سے سمجھا کہ اہل قبور کیسے سنتے ہیں۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا شاہ صاحب وقت آنے پر یہ بھی بتا دیا جائے، حال کا مسئلہ وہ کیسے بتایا جائے، کہ حال طاری ہوگا تو بتائیں گے،
یعنی وہ اہل قبور میں سے ہوں گے تو بتائیں گے۔ تو فرمایا شاہ صاحب قال سے تو سمجھا دیا ہے، حال سے وقت آنے پر سمجھا دیں گے۔ تو کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں جلال الدین شاہ صاحب کہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ پردہ فرما گئے، میں آپ کے مزار پر حاضر ہوا، سلام عرض کیا، فاتحہ پڑھی تو میرا کنیکشن مل گیا۔ محدث اعظم سے کنیکشن ہے، مل گیا، باتیں ہوئی، اور آپ کی رحلت کے بعد جو واقعات ہوئے تھے ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا۔ واقعے بتانے کے بعد فرمایا شاہ صاحب آج سے 15 سال پہلے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے جب میں نے اہل قبور کی سماعت کے دلائل دیے تھے تو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ قال سے تو سمجھا دیا، حال سے بھی سمجھاؤ، تو آج میں وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ آج میں حال سے سمجھا رہا ہوں، آج میں حال سے سمجھا رہا ہوں کہ قبروں والے کیسے سنتے ہیں اور کیسے کلام کرتے ہیں، ان کے کلام کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں آفتاب رضویت تابندہ تھا، تابندہ ہے آفتاب رضویت تابندہ تھا، تابندہ ہے آفتاب رضویت تابندہ تھا، تابندہ ہے سن لے اعدا آج بھی سردار احمد، نہیں گونج نہیں پڑی، سردار احمد، سردار احمد، سردار احمد، سردار احمد۔ دیکھو عقیدہ اہل سنت کا تحفظ آپ کیسے کرتے ہیں کہ 15 سال پہلے سوال ہوا، آپ نے وہ یاد رکھا، اور اس کا سوال کا جواب پھر حال سے پریکٹیکل کرا کے آپ نے بتا دیا کہ وہ سوال کا جواب میں دے رہا ہوں۔ اس قدر ذمہ داری تھی اپنے متوسلین کے عقائد کی درستی اور حفاظت کے لیے۔ ایک رسالہ چھپا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی رسول اور کاتب وحی، اور مولانا جلال الدین رومی نے ان کو مومنین کا ماموں لکھا ہے، ان کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ازواج مطہرات میں سے اور امہات المومنین میں سے ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، تو یہ ان کے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ، تو اس لحاظ سے ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کچھ ہلکی باتیں لکھی، جیسے آج کل کچھ لوگ بے دھیانی میں یا قصدن حضرت امیر معاویہ کی شان میں ہلکے لفظ لکھ جاتے ہیں۔ تو آپ کی نظر سے جب رسالہ گزرا تو آپ بہت جلال میں یہ کیوں صحابی رسول کے بارے میں کیوں غلط باتیں لکھی ہیں، تو آپ نے میرے شیخ کامل ولی کامل حضرت علامہ الحاج ابو داود محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا، اور حضرت الحاج مفتی محمد امین صاحب کو طلب کیا اور فرمایا کہ یہ مضمون ہے، اس کا جواب دینا چاہیے، تو اس کا جواب تیار کرنے کے لیے فلاں فلاں کتابیں کتب خانے سے نکال کے رکھ دو۔ تو وہ کتابیں آپ نے نکلوا لی۔ اگلے دن جب یہ دونوں حضرات تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کتابیں پکڑ لو اور ان کے حوالہ جات کو مرتب کرو۔ تو دیکھا کہ کتنی جگہ پر آپ نے نشان لگائے ہوئے ہیں بڑی بڑی کتابوں میں، تو عرض کیا یا حضرت ایک رات میں اتنا مطالعہ فرما لیا؟ فرمایا ہاں ایک رات میں اتنا مطالعہ کیا۔ اور پھر آپ نے وہ مقالے 10 مقالے لکھائے جن کا سیدنا امیر معاویہ کے نام سے وہ مطبوعہ ایڈیشن ملتا ہے، کراچی سے بھی شائع ہوا ہے، فیصل آباد سے، بڑا زبردست، وہ کئی کتابوں کا عطر وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آپ نے جب لکھا تو پہلی قسط بھیجی گئی اس رسالے کو، تو انہوں نے توبہ نامہ شائع کر دیا۔ تو ایسی ذمہ داری ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو فوراً اس کی دہندوزی کی جائے اور اس کی گرفت کی جائے۔ یہ ہے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ سے محبت کا عالم۔ جی جان سارے احمد مختار تھے شیخ الحدیث، عاشق محبوب غفار تھے شیخ الحدیث، تھے فدائی عالموں ولیوں کے اہل بیت کے
خاک بوسے عطرت اطہار تھے شیخ الحدیث، خاک بوسے عطرت اطہار تھے شیخ الحدیث۔ اہل بیت سے محبت کا عالم کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے آپ کے جوتے سیدھے کر دیے، جو سید زادے تھے۔ جیسے انہوں نے جوتے سیدھے کی آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ بہت پریشان ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے میرے جوتے کیوں سیدھے کیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کا شاگرد ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ استاد کی خدمت کروں، تو اس وجہ سے میں نے آپ کے جوتے سیدھے کر دیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بروز قیامت اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر دیا کہ سردار احمد تم میری آل سے جوتے سیدھے کرانے گئے تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے آپ مجھے معافی عنایت کریں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ اصرار کرتے رہے کہ نہیں جی نہیں میں بھی شاگرد ہوں، خدمت کرنا میرا بھی حق ہے۔ کہا نہیں نہیں یہ کام آپ کہیں کہ میں نے معاف کر دیا سردار احمد کو۔ اصرار پر انہوں نے پھر کہا کہ الحمدللہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا، آئندہ میرے جوتے سیدھے نہ کریں، میرے جوتوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ حالانکہ دیگر طلباء جوتے سیدھے کریں، بلکہ خود آپ کا عالم کیا تھا۔ آج ہی میرے رشتے میں بہنوئی لگتے ہیں جناب صوفی محمد اشرف صاحب، سبحان اللہ، انہوں نے کتنی پیاری بات بتائی کہ حضرت نباز قوم علامہ الحاج ابو داود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لاتے، ہر دستار فضیلت کے جلسے میں آپ کی صدارت ہوتی تھی اور آپ اپنے دست مبارک سے دستار فضیلت رکھتے تھے طلباء کے سر پر۔ تو جب تشریف لاتے تو آپ کسی طالب علم کو ان کے پاس جانے نہیں دیتے تھے کہ ان کی خدمت کریں، تمام خدمت محدث اعظم پاکستان کی حضور نباز قوم خود فرماتے تھے۔ ان کے جوتے بھی اٹھاتے تھے، ان کو وضو کراتے تھے، ان کو ٹانگے سے سہارا دے کے نیچے اتارتے تھے، تمام کام، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ حضور محدث اعظم پاکستان کے پاس جائے، تمام کام آپ خود کرتے تھے۔ اتنا استاد کا ادب تھا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس میں درس ہے کہ ہم بھی اس طرح اپنے اساتذہ کی خدمت کریں، ان کے شکر گزار رہیں، ان کی دعائیں لیں تمام عمر۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام سے بھی عقیدت ہے اور اہل بیت سے بھی عقیدت ہے۔ یہی اہل سنت کا امتیاز ہے کہ کسی ایک طرف جھکتے نہیں بلکہ دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی بات کو سنیوں کے امام اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور۔ آپ بھی پڑھ لیں سارے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور۔ محبت سے پڑھے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور۔ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سب کو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو داود محمد صادق، ابو داود محمد صادق۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زور سے بولو، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت فیض رضا جاری رہے گا۔ فیض رضا جناب محدث اعظم پاکستان، مطبع اعظم پاکستان، معراج نبی، معراج نبی۔ اچھا دیکھیے، حضور کی تمام نسبتوں سے محبت، یہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے امتیاز تھا۔ یہ جب ہوتی ہے نا حضور کی وجہ سے محبت، تو وہ پھر بالکل اپنی ٹھیک جگہ پہ رہتی ہے۔ صحابہ کرام سے محبت اس لیے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، اور اہل بیت سے محبت اس لیے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیض ان کو حاصل ہے۔ تو حضور کی ہر نسبت کا ادب اور حضور کی ہر نسبت کی عقیدت اور احترام
یہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا امتیازی کام رہا، اور سب کو یہی درس دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے اس سے محبت کرنی ہے، جو نسبت ہے اس کا احترام کرنا ہے۔ مدینہ منورہ کی کھجور آپ کو پیش کی گئی، آپ نے منہ میں رکھی اور بڑے خوش فرماتے جب تک یہ گھلتی رہے گی ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ یہ مدینہ منورہ کی کھجور سے محبت۔ مدینہ منورہ سے امامہ شریف لے کے آئے، مدینہ منورہ سے امامہ شریف لے کے آئے، باندھتے ہیں تو وہ نیا ہے، نیا بعض اوقات وہ پیچ اس کے قائم نہیں ہے، تو بجائے یہ کہ یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ نیا امامہ ہے یا یہ چکنا ہے اس وجہ سے اس کے پیچ ٹھہرتے نہیں جس سے کہ کپڑے کی خامی نکلتی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ سنیں کیا فرمایا، کیسا ادب کا درس ہے۔ فرمایا یہ مدینہ منورہ کا امامہ شریف ہے، ہمارے قابو میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ انداز دیکھا آپ نے؟ مدینہ منورہ کا امامہ شریف ہے، ہمارے قابو میں کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ادب کا انداز تھا محدث اعظم پاکستان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نسبت سے محبت، ایک ایک نسبت سے عقیدت۔ علم دین ساری عمر پڑھایا ہے، لیکن نیت کیا ہے اس کی؟ آپ ذرا سنیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ طلبہ خاص طور پہ اس بات کو نوٹ کریں، ساری عمر محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کا درس دیا، خود پڑھا پھر پڑھایا۔ پڑھا کیسے یہ بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ جتنا عرصہ میں پڑھتا رہا ہوں مجھے خط آتے گھر سے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، میں ایک گھڑے کے اندر ڈالتا رہا، ان کو پڑھ کر ہی نہیں دیکھا۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ جو میرا جو ہے وہ توجہ ہے اس میں اس میں فرق نہ آئے، اس وجہ سے ان کو پڑھا نہیں۔ اس طرح سے آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، اور اس شان سے حاصل کیا کہ آپ کے ساتھی طالب علم جو ہیں جیسا کہ مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن صاحب الہ آبادی، آپ فرماتے کہ ان کو دور طالب علمی میں ہی کتابوں کی لائبریری کہتے ہیں۔ یہ چلتی پھرتی لائبریری ہے، جس کتاب کا پوچھ لو گے فلاں مسئلہ کہاں ہے تو آپ کتاب بھی بتا دیتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر بھی بتا دیتے ہیں، اس کی سطر میں بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں سطر پر یہ کتاب ہے۔ اس شان سے علم پڑھا آپ نے جی۔ اور اساتذہ کے ادب کی بات چلنے کے لیے تو میں ایک آپ کو اور بات عرض کروں، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو، لیکن وہ بات مجھے یاد کرا دینا جو میں نے علم دین کی نسبت کی بات کر لی، اس سے پہلے اساتذہ کے ادب کی بات مجھے یاد آ گئی۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا محمد امجد ریاضی نور اللہ مرقدہ، وہ اجمیر شریف میں جامعہ معینیہ عثمانیہ میں پڑھاتے تھے۔ اب دوبارہ چل پڑا ہے جامعہ معینیہ عثمانیہ، دعا کرو کہ اسی طرح دیوبند پر رہے، لیکن پھر وہ پہلی سی بہار کہاں جب اتنے بڑے بزرگ پڑھاتے تھے، اور پڑھنے والوں میں محدث اعظم پاکستان تھے، اور حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے والوں میں تھے، اور دونوں میں لڑائی ہو جاتی تھی۔ طالب علم لڑ پڑتے ہیں، ان کی لڑائی کے موضوعات مختلف ہیں، چیزوں پہ لڑ پڑتے ہیں، کاپیوں پہ لڑ پڑتے ہیں، کتابوں پہ لڑ پڑتے ہیں، نشست پہ لڑ پڑتے ہیں، بستر پہ لڑ پڑتے ہیں۔ بہرحال آج میں آپ کو لڑنے کا ایک عنوان اور بتاتا ہوں جو ان میں لڑائی ہوتی تھی۔ کس بات کی؟ محدث اعظم میں اور حافظ ملت میں لڑائی اس بات پر ہوتی تھی کہ استاد کے جوتے کس نے اٹھانے۔ جھگڑا ہو جاتا، دونوں کی لڑائی ہوتی، ایک بھاگتا میں اٹھاؤں گا، دوسرا بھاگتا میں اٹھاؤں گا، آخر کو مسئلہ پیش ہو گیا کہ جی لڑائی روز ہو جاتی تو حل کیا ہے؟ تو حل یہ نکلا کہ جوتے کا ایک پاؤں ایک بندہ اٹھا لے، دوسرا پاؤں دوسرا بندہ اٹھا لے، تاکہ دونوں کو فائدہ۔ استاد کی ایسے خدمت کی ہے، ایسے نہیں برکتیں حاصل ہو جاتی، ایسے نہیں رتبے مل جاتے۔ تو ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ نے ادب سکھایا، اللہ کا ادب، اس کے حبیب کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، علماء کا ادب، ائمہ کا ادب، کتابوں کا ادب، بخاری کا ادب، امام بخاری کا ادب۔ اللہ، حدیث بخاری پڑھتے ہوئے بہت سے ایسے مقام آتے ہیں جہاں پہ احناف کا امتحان ہوتا ہے کہ اس کی تشریح کیسے کریں، تو آپ اس طرح سے تشریح کرتے کہ احناف کا مسلک بھی واضح ہوتا اور امام بخاری ان کی شان میں بھی فرق نہ آتا۔ آپ خود فرماتے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں اور ان سے مجھے محبت زیادہ ہے، لیکن امام بخاری کی عزت بھی اپنے ذمہ ضروری سمجھتا ہوں۔
کہ ان کی عزت بھی کرنی، کہ بہت بڑے محدث اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں. اللہ اکبر. تو حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں، بات یہ نہیں، علم دین کی نسبت اب سنو. آہا، کہیں سبحان اللہ. نہیں مزہ نہیں، اونچی آواز سے کہیے. میں اپنے دوستوں سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنا جھوٹ بولتے ہوئے شرمانا چاہیے، غیبت کرتے ہوئے شرمانا چاہیے، چغلی کھاتے ہوئے شرمانا چاہیے، گالی دیتے ہوئے شرمانا چاہیے، فحش گوئی کرتے ہوئے شرمانا چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں شرمانا نہیں چاہیے. اس میں جو شرم حائل ہوتی ہے وہ جھوٹی شرم ہوتی ہے. اور سبحان اللہ تو ذکر معراج میں بہت ضروری ہے کہ اس کا آغاز ہی سبحان اللہ سے ہے. تو آج معراج مصطفیٰ کانفرنس بھی ہے نا، تو آپ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. ایک اکثر میں معذرت کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا ایک ادنا سا شخص ہوں، میں تو کچھ بھی عرض نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات جو ذہن میں آئی ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمارے دوست جو ہیں سبحان اللہ کا درست تلفظ نہیں کرتے. اس میں آپ دیکھیں کہ ہے کھا جاتا ہے. سبحان اللہ صحیح کہنا چاہیے، تبھی جنت میں درخت لگے گا. ہے نکالتے ہوئے ڈر جائیں اور کہیں جی ہم سے ہے نکلتی نہیں ہے، تو جنت میں درخت بھی تو ایسے نہیں لگتا. دنیا میں درخت کتنی محنت سے لگتا ہے، تو جنت کیسے ہی لگ جائے گی. تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ وہ جو پنجابی تلفظ میں ہے نا وہ نہیں کہنا چاہیے، جو پنجابی تلفظ میں وہ نہیں کہنا چاہیے. تو بآواز بلند کہیے اور اونچی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے، سونا سونے کی کان سے نکلا ہے، چاندی چاندی کی کان سے نکلی ہے، علم دین کہاں سے نکلا ہے؟ فرماتے علم دین سینہ مصطفیٰ سے نکلا ہے. اس دولت سے کون سی دولت بہتر ہے جو سینہ مصطفیٰ سے نکلی ہے؟ فرمایا کہ اپنے اندر احساس کمتری نہ آنے دو کہ چاندی والے جو ہے، سونے والے جو ہے وہ بڑے بہت خوش قسمت ہے. فرمایا چاندی چاندی کی کان سے نکلی ہے، سونا سونے کی کان سے نکلا ہے، علم دین حضور کے سینے سے نکلا ہے. کہ تمہیں تو وہ دولت حاصل ہوئی ہے جو سینہ مصطفیٰ سے نکلی. اسی لیے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے اس نسبت سے علم دین کا احترام کیا. یعنی میں ابتدا میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو حضور کی نسبت سے دیکھا، کہ حضور کے صحابہ ان کا ادب، اہل بیت حضور کی نسبت ان کا ادب، مدینہ پاک اس کا ادب. اچھا مدینہ پاک میں ہر شخص کی تمنا ہے کہ فوت ہو اور وہاں دفن ہونے کے ساتھ مل جائے. تو آپ بھی حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر جب وقت آیا تو واپسی کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھی ہماری بھی تمنا ہے کہ مدینہ پاک میں فوت ہوں اور یہیں ہم دفن ہو جائیں، لیکن یہ تو ممکن نہیں. تو میں نے اپنے بال اور اپنے ناخن کا تراشا اس پاک سرزمین میں دفن کر دیا ہے، تاکہ مکمل نہیں تو ہمارے کچھ اجزائے ہی یہاں دفن ہو جائیں. یہ سعادت مل جائے. ہاں جی، یہ محبت تھی آپ کو مدینہ پاک سے، اور علم دین کی نسبت آپ نے سن لی. اب دیکھیں کتابوں کا ادب، کتابوں کا ادب کیسے. ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ کتاب لیے جا رہا ہے، تو انہوں نے ایسے اٹھائی ہوئی ہے، تو آپ نے ان کو بلایا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا جی بخاری شریف ہے. تو فرمایا یہ کوئی تھیلا ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ یہ حضور کی حدیثوں کی کتاب ہے، اس کو سینے سے لگاؤ. تو اس کو سینے سے لگانے کا حکم دیا کہ ایسے سینے سے لگا کے چلا کرو، ایسے تھیلے کی طرح نہ اٹھایا. جی یہ سبق دیا. مولانا انوار الاسلام صاحب نے بخاری شریف پر گلاب کا پھول رکھ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ گلاب کا پھول اگرچہ بہت ہی نازک اور لطیف ہے لیکن بخاری سے افضل نہیں ہے، لہذا بخاری شریف کے اوپر گلاب کا پھول بھی نہیں ہے. اس حد تک ادب کا آپ نے درس دیا. ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک آپ نے کتب خانہ شروع فرمایا وہاں سنی رضوی کتب خانہ لائل پور میں، اب موجودہ فیصل آباد میں. تو کنز الایمان شریف پہلی مرتبہ چھپا، تو ظاہر ایک بڑے طلبگار تھے. تو آیا آپ یہاں نوری کتب خانے سے بوریاں بھر کر کتابیں لے جاتے تھے. ہے کوئی آج ایسا عالم دین یا کوئی پیر جو اس طرح سے کتابوں کی نشر و اشاعت کرتا ہو؟ سید معصوم شاہ نوری صاحب فرماتے ہیں نوری کتب خانہ چلا ہی حضور محدث اعظم کتاب ان سے تھا، جو اس دور میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں شائع کی نوری کتب خانے نے. تو آپ کنز الایمان شریف لے گئے، تو طلبگار بہت زیادہ تھے، کنز الایمان شریف ختم ہو گئے. تو ایک طلبگار آیا کہ جی مجھے کنز الایمان شریف چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ
جاؤ بھی پتہ کرو کنز الایمان شریف ہے کتب خانے میں کہ نہیں. تو ایک طالب علم گئے تو انہوں نے آ کے عرض کیا واپس آ کے کہ جی ایک کنز الایمان پڑا ہوا ہے, کنز الایمان شریف ہے پڑا ہوا ہے. آپ نے فوراً گرفت فرمائی کہ یہ کیوں کہا؟ اس نے کہا جی اور میں کیا کہوں, کیسے بتاؤں کہ کنز الایمان شریف ہے کہ نہیں, آپ نے مجھ سے سوال کیا پتہ کر کے آؤ. تو جواب اس کا کیا ہونا چاہیے کہ جس سے ادب کا اظہار ہو. فرمایا نہیں ایسے کو کنز الایمان شریف رکھا ہوا ہے, پڑا ہوا نہیں. اس نے پھر شک کی نگاہوں سے دیکھا کہ پڑا اور رکھا میں فرق کیا ہے. فرمایا پڑا ہونے کا مطلب ہے ایسے جیسے پڑا ہوا ہے, رکھا ہوا کا مطلب ہے ادب کے ساتھ رکھا ہوا, یعنی ذکر بھی ایسے کرو کہ جس سے ادب کا اظہار, ذکر بھی ایسے کرو جیسے ادب کا اظہار ہو. اب کتب خانوں کی بات چلی ہے تو میں عرض کروں کہ جو رسالہ نکلتا آپ اس کی سرپرستی فرماتے, لیکن جو شان رضائے مصطفیٰ کی تھی وہ کسی رسالے کو حاصل نہیں. آپ نے خود فرما دیا کہ میرا نام اس پر لکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے مولانا ابو داؤد محمد صادق پر اعتماد ہے, اس وجہ سے میرا نام اس پہ لکھا جاتا ہے کہ جو اس میں چھپے گا کوئی ایسا جو ہے مواد نہیں ہوگا کہ جس پہ کوئی اعتراض کی صورت نکلے, اس وجہ سے میں نے. اور آپ نے دعا فرمائی ہے, اور دعا قیامت تک کے لیے ہے, اس دعا کو حاصل کریں. وہ دعا کیا ہے؟ خاص طور پہ ہم نے علماء اور خطبہ کو مخاطب کیا کہ سب سنی اس کو حاصل کریں معنی رضائے مصطفیٰ کو, لیکن جو علماء اور خطبہ ہیں وہ 5 رسالے حاصل کریں اور ان کو اپنے اپنے علاقے میں ان کی نکاسی کا بندوبست کریں. اور دعا فرمائی کہ جو رضائے مصطفیٰ کے لیے محنت کرتا ہے یا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. تو یہ مدینہ پاک کی حاضری حاصل کرنے کا موقع آج بھی باقی ہے. دعائے محدث اعظم قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے, اسی لیے رسالے میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ نشر ہوتی ہے. تو جب یہ مولانا مفتی محمد امین صاحب نے ایک مرتبہ رضائے مصطفیٰ میں یہ بات دیکھی تو اپنے استاد کا بیان یاد آیا. ان کا استاد صاحب نے فرمایا تھا 5 رسالے مجھے 10 رسالے ہر مہینے بھیجیں, 10 رسالے ہر مہینے. تو حضرات محترم, ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جگر گوشہ نواز قوم حضرت علامہ صاحب الحاج محمد داؤد رضوی صاحب کی ہمیں زیارت میسر آ گئی, اور مولانا علامہ مفتی محمد سلیم نقشبندی رضوی صاحب تشریف لائے. ہم ان کو تہہ دل سے یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. حضور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نورانی باتیں آپ سن رہے تھے. تو ادب کی بات چلی تھی, میں جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ بات ادب کی ہو رہی تھی, مسجد شریف کا کیسا ادب کرتے تھے. کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی شیروانی پر کہیں سے کچھ تھوڑی سی گرد لگ گئی, اور آپ کی شیروانی پہ گرد نہیں پڑتی تھی. میں نے قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا, آپ بھی اس پر حیران تھے کہ مطلب میں نے خود ان سے سنا ہے, کسی کتاب میں نہیں پڑھا, کہ کراچی آپ جاتے تھے شاہین ایکسپریس پہ, اس وقت فرسٹ کلاس ڈبے نہیں ہوتے تھے, اور کراچی کے راستے میں کتنی گرد ہوتی ہے. آپ کی سیاہ شیروانی ہوتی تھی. کہتے ہیں حیرت اس بات پہ ہے کہ لوگوں کے کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے, محدث اعظم پاکستان کی سیاہ شیروانی پر گرد نظر ہی نہیں آتی تھی. اب یہ پتہ نہیں اس میں کیا راز تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ہلکا سا گرد کا نشان ہے. آپ مسجد شریف میں تشریف فرما تھے تو اس کو آپ نے جھاڑا نہیں, بلکہ مسجد سے باہر تشریف لے گئے, اس کو جھاڑ کر پھر واپس تشریف لائے. یہ ادا دیکھ کر ایک شخص فوراً ہی مرید ہو. مسجد کا اس قدر ادب ہے کہ آپ نے ہلکی سی گرد بھی ایسے جھاڑنا گوارا نہیں فرمایا کہ مسجد شریف میں گرد نہ پڑ جائے. یعنی لوگوں نے مسجد کا اتنا اولیاء اللہ ادب کرتے تھے. میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا کام کیا ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا شاید. انہوں نے 2 کپڑے رکھے ہوئے تھے. ایک کپڑا تھا جب مسجد جانے لگتے تھے تو کپڑوں کو پاؤں کو صاف کرتے تھے کہ باہر کی گرد مسجد میں نہ آئے. آج تو لوگ جوتے لے آتے ہیں بارش کے دنوں میں, خاص طور جو مسجد کا خادم ہے بیچارہ بڑا گھبرا جاتا ہے کہ بارش کے دنوں میں جوتے کیچڑ سے اٹے ہوئے لے آتے ہیں, اور ان کو یہ جاننا بھی نہیں مناسب سمجھتے, اور وہ مسجد میں کتنی گرد آ جاتی ہے, کتنی مٹی آ جاتی ہے. تو میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے 2 کپڑے رکھے ہوئے تھے، جب مسجد میں داخل ہوتے تب بھی پاؤں کو صاف کر لیتے کہ باہر کی مٹی مسجد میں نہ آئے، اور جب مسجد سے باہر نکلتے تب بھی پاؤں کو صاف کر لیتے کہ مسجد کی مٹی کہیں باہر نہ چلے جائے، اس کی بے ادبی ہو جائے۔ اس حد تک اللہ کے گھر کا ادب دیا ہے۔ تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر ادب کا درس دیا ہے، احترام کا درس دیا ہے۔ کیوں؟ تھے فدائی عالموں ولیوں کے اہل بیت کے، تھے فدائی عالموں ولیوں کے اہل بیت کے، خاک بوسے عطرت اطہار تھے شیخ الحدیث، تھے ابو بکر و عمر عثمان کے مدحت تراز، تھے ابو بکر و عمر عثمان کے مدحت تراز، مدح گوئے حیدر کرار تھے شیخ الحدیث، مدح گوئے حیدر کرار تھے شیخ الحدیث۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔